زینب حسین ہے وقت کا امام، اور شریعت بتاتی ہے جب وقت کے امام پر کوئی مشکل وقت بن جائے تو صدقہ دینا چاہیے۔ زینب میرے پاس ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے جو میں حسین کا صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ رو کے کہتی ہے مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ شیعہ رو کے کہتا ہے دیکھ ایک طرف اون ہے، ایک طرف محمد ہے۔ 10 محرم کے دن جب حسین پہ مشکل آئے، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ رو کے کہتی ہے عبداللہ مجھے پہچان، میں بانی شریعت کی بیٹی ہوں، میں زینب بنت علی ہوں، تو نے ان کو حسین کا صدقہ کر دیا ہے۔ دیکھ میں علی کی بیٹی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی ان کو بیٹا نہیں بلاؤں گی۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ 4 محرم کے دن سادات کا قافلہ آیا کربلا، مکہ سے لے کر کربلا تک۔ نہ اون و محمد نے زینب کو دیکھا، نہ زینب نے اون و محمد کو دیکھا۔ پورا رستہ نہ ماں نے بیٹوں کو دیکھا، نہ بیٹوں نے ماں کو دیکھا۔ شیعہ 4 محرم کا دن آیا، عمر ابن سعد کتا کہتا ہے ان کو کہہ دو اپنے خیموں کو اکھاڑ لیں۔ شیعہ جب اس نے یہ حکم دیا، میری شہزادی کہتی ہے اماں فضا ذرا میرے اون و محمد کو بلا۔ شیعہ جب کانوں میں بات آئی نا، جب کانوں میں اماں کی آواز پڑی کہ اماں نے ہمیں بلایا ہے، شیعہ ہر مستور کے خیمے میں جا کے رو کے کہتے مبارک دو ہمیں، آج اماں نے ہمارا نام لیا ہے۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ آج اماں نے ہمارا نام لیا ہے، آج ہم اماں کی زیارت کر سکیں گے۔ میں کہتے بی بی میری مدد کرنا، میں تیرے بچوں کا غم بتا سکوں۔ شیعہ 7 محرم کا دن آیا، سادات کے خیمے سے پانی ختم ہو گیا، پیاس کی شدت تھی، ہر طرف پیاس ہی پیاس کا شور تھا۔ اون کا سن ہے 11 سال کا، محمد کا ہے 9 سال کا۔ اون بڑا ہے، محمد چھوٹا ہے۔ جب چھوٹے کو پیاس محسوس ہوئی ہے، شیعہ خیموں کے پیچھے خاک پر لیٹے ہوئے ہیں۔ چھوٹا کہتا بھیا اون مجھے پیاس لگی ہے۔ بڑا کہتا چپ کر جا، اگر خیموں میں پانی آ بھی گیا تو ہم نہیں پیئیں گے، پہلے اکبر پیے گا، پھر سکینہ پیے گی۔ سلام ہے اون محمد کی وفا کو، سلام ہے اون محمد کی وفا کو۔ شیعہ 9 محرم کا دن آ گیا ہے، 9 کی رات ڈھل گئی ہے۔ شیعہ رو رو کے کہتے ہیں اللہ کرے اماں ہمیں بلا لے، اللہ کرے اماں ہمیں بلا لے۔ شیعہ ایک ایک خیمہ دیکھا ہے سرکار اون محمد نے۔ قاسم کی ماں قاسم کو تیار کر رہی ہے، اکبر کی ماں اکبر کو تیار کر رہی ہے، شیعہ اصغر کی ماں اصغر کو تیار کر رہی ہے۔ ہر خیمے میں جاتے ہیں، ہر خیمے میں جاتے ہیں۔ جب اپنی اماں کے خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھتے ہیں کہ زینب کو اکبر سے فرصت نہیں ہے۔ رو کے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالی ہیں۔ شیعہ آ گئے ہیں اس خیمے میں جہاں پر علی کی بے اولاد بیٹی بیٹھی ہے۔ خیمے کا پردہ اٹھایا، انشاءاللہ گریہ اتنا ہوگا جتنی میری معصومہ چاہتی ہے۔ خیمے کا پردہ اٹھایا، خیمے کا پردہ اٹھایا، دور سے کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی ام کلثوم خاک پر بیٹھ کے کربلا کی زمین پر ہاتھ مارتی ہے، رو کے کہتی ہے میرے اللہ آج میری گود بھی آباد ہوتی، میرے پاس بھی بیٹے ہوتے، میں حسین پہ قربان کر دیتی۔ اور رونے والی ہو جب یہ منظر ہونا محمد نے دیکھا، خیمے کے اندر آئے ہیں، آ کے کہتے ہیں کلثوم اماں تیرے در پہ سوالی بن کر آئے ہیں۔ رو کے کہتی ہے کیا سوال ہے؟
کہتی ہے آج کے دن تیری کوئی اولاد نہیں، ہماری ماں نہیں ہے، تو اولاد بن کے ہمیں تیار کر، ہم بیٹے بن کے تیری قربانی دیں گے۔ ماتم بھی کرتی ہو، روتی بھی ہو، دعائیں بھی کرتی ہو، انشاءاللہ بی بی زینب ضرور قبول کرے گی۔ حسرت ہے بی بی زینب کے دل کی، روئی نہیں ہے اپنے بیٹوں کو۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ شیعہ 10 محرم کا دن آیا، بی بی رو کے کہتی ہے اماں فضا ذرا میرے اونو محمد کو اندر بلا۔ اونو محمد خیمے میں آئے ہیں، چہرہ نہیں کیا اونو محمد کی طرف، کمر کر کے کہتی ہے 10 محرم کا دن چڑھ گیا ہے، اونو محمد میری کچھ وصیتیں ہیں، ایسی جنگ کرنا کہ کربلا والوں کو علی اور جعفر کی جنگ یاد آ جائے۔ کہتے ہیں انشاءاللہ ماں ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ اونو محمد کی جنگ لکھی جائے گی۔ بی بی رو کے کہتی ہے میری دوسری وصیت ہے، اس مجلس میں کوئی اگر زوار ہے تو مجھے اس بات کی گواہی دینا، شہزادہ اونو محمد کے لاشیں کہاں گرے ہیں اور شہزادہ اونو محمد کی زیارتیں کہاں ہیں؟ رو کے کہتی ہے کربلا کے میدان میں نہ گرنا، یہ جاگیر علی اکبر ہے، یہاں دفن ہوگا تو اکبر دفن ہوگا، یہاں دفن ہوگا تو اصغر دفن ہوگا، تم حسین کے صدقے ہو، تم حسین کے صدقے ہو۔ کہتی اماں اجازت لے دینا، صبح سے لے کر 4 دفعہ مامے حسین کے پاس گئے ہیں، ماما حسین اجازت نہیں دیتا، اماں ایک دفعہ اجازت لے دے، ایسی جنگ کریں گے کہ لوگوں کو جعفر تیار یاد آ جائے گا۔ شیعہ نے حیدر کرار، محمد کہتے ہیں اماں تیری ساری شرطیں مان لی ہیں، اماں تیری ساری شرطیں مان لی ہیں، لیکن ہاتھ جوڑ کر منت کرتے ہیں جب ہم شہید ہو جائیں گے، اماں جب ہم شہید ہو جائیں گے، اماں منت کرتے ہیں بتا دے کیا لاشوں پر بھی آ کر ماتم کرے گی، کیا ہماری لاشوں پہ آ کر ماتم کرے گی، کیا ہماری لاشوں کو روئے گی۔ شیعہ نے حیدر کرار، عالم لکھتے ہیں روایات میں آتا ہے ہر ماں اپنے بچے کو روئی ہے، اکبر کی لاش پہ اکبر کی ماں کے روئے ہے، قاسم کی لاش پہ قاسم کی ماں کے روئے ہے، اصغر کی لاش پہ اصغر کی ماں کے روئے ہے۔ عمر ابن سعد کہتے ہیں 2 لاشیں ایسے پڑے تھے جو کہ بے وارث تھے، میں نے کہا کیا ان کی اماں مر گئی ہے جو ان کی لاشوں پہ آ کے نہیں روئی؟ کہتی اللہ کرے ان کی اماں مر جاتی۔ آباد رہو، سلامت رہو، سوائے غم حسین کے یہ جو ماتم میں ہاتھ اٹھ رہے ہیں اللہ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ شیعہ آ گئی ہے حسین کے در پر، کہتی ہے جس کا اللہ نہیں ہوتا، جس کا کوئی نہیں ہوتا، حسین اس کا اللہ ہوتا ہے۔ صبح سے لے کے اب تک میرے شہزادے آئے ہیں، حسین آپ اجازت نہیں دیتے، حسین کیوں اجازت نہیں دیتے؟ رو کے غریب کہتا ہے زینب اپنے بچوں کا سن دیکھ، 2.5 لاکھ کا لشکر دیکھ، کیسے اونو محمد کو اجازت دے دوں مرنے کی؟ شیعہ نے حیدر کرار رو کے کہتی ہے دیکھ تو صحیح جعفر طیار کا خون ہے، علی کے نواسے ہیں، اجازت دے دینا۔ شیعہ بہنوں کے حصے کا جملہ ہے، اجازت ملی ہے اونو محمد کو۔ جب خیمے سے اونو محمد کے لاشیں جانے لگے ہیں، میں یہ نہیں کہتی اونو محمد جانے لگے ہیں، اونو محمد کے لاشیں جانے لگے ہیں۔ جب خیمے کے باہر نکلے ہیں 4 سال کی سکینہ ماتم کر کے کہتی اونو محمد آج تیری بہنیں نہیں ہیں، او میرے قریب او میں بہن بن کر تیری پیشانی پہ بوسہ دیتی ہوں۔ آباد رہو، سلامت رہو، اللہ تیرا پرسہ قبول کرے، اللہ تیرا ماتم قبول کرے۔ رو کے کہتی ہے تیری بہنیں نہیں ہے، بہنوں کے حصے کا
में आए हैं, 2 मील चले हैं, 4 मील चले हैं, शियो 11 मील जब पहुंच गए हैं, जागीर अली अकबर के बाहर पहुंचे और कहते मोहम्मद हमारी हद शुरू हो गई है, हमारी हद शुरू हो गई है। वो थी जागीर अली अकबर, अब हमारी हद है। शियो ऐसी जंग की है ओनो मोहम्मद ने, ऐसी जंग की है शियो, जब उनकी शहादत की इत्तला आई है शामियों ने शादियाने बजाए हैं। शियो इतनी जंग की है, कितने हाशमी खून है, मकरो फरेब के साथ इनको पकड़ते हैं। जंग कर रहे थे कि किसी ने कहा ओन मोहम्मद वो देखो तेरी अम्मा के खैमे को आग लग गई है। शियो जैसे ही ओनो मोहम्मद ने देखा, ओन घोड़े से गिरा, मोहम्मद घोड़े से गिरा। शहजादा ओन बड़ा था, ओन जब घोड़े से गिरा है कहता मेरा इमाम मेरी मदद कर। मोहम्मद छोटा था, जब घोड़े से गिरा कहते अम्मा मैं घोड़े से गिर गया। मौला हुसैन दूर से देख रहे हैं, मौला के चेहरे पर परेशानी देख के ज़ैनब को समझ आ गई है हुसैन के चेहरे पर क्या परेशानी है। जब परेशानी देखी है कहती मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी कुर्बानी कबूल की है। शिया ने हैदर करार करीब आकर कहती है हुसैन क्या हुआ है। मौला हुसैन कहते हैं ज़ैनब तेरा ओन घोड़े से गिर गया है, तेरा ओन घोड़े से गिर गया है। चुप रही है। मौला फरमाते हैं तेरा मोहम्मद घोड़े से गिर गया है। शियो जब मोहम्मद घोड़े से गिरा, हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। शियो जब आंसू जारी हुए हैं, करीब आकर कहती है ना रो, मैं तेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करती। रो के कहते ज़ैनब मुझे जाने दे, ज़ैनब मुझे मक्तल गांव में जाने दे। बीबी रो के कहते आखिरी जुमले अहमद साहब के, मातम करके इस्तकबाल करना बीबी के दिल की हसरत है, जो अपने बच्चों का मातम ना कर सकी, बीबी के दिल की हसरत है। रो के गरीब कहते ज़ैनब मैं मक्तल गांव जा रहा हूँ, ज़ैनब मैं ओनो मोहम्मद के लाशें लेने के लिए जा रहा हूँ। रो के कहती है कहाँ जा रहे हो। रो के कहते मक्तल गांव जा रहा हूँ। कहती है 11 मील का फासला है हुसैन, तुझे आने और जाने में देर लगेगी, जब तक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तू आएगा तो जाएगा, उनको उधर ही पड़ा